وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ سردیوں کی لمبی راتیں اور تنہائی اسے سانپ کی طرح ڈس رہی تھی۔ بیتے وقت کا ایک ایک پل اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑی ہوئی میز پر زور زور سے مکے مار رہا تھا۔ سونا چاہتا تو سو نہیں سکتا تھا۔ اسی اضطراب اور کشمکش میں رات بیت جاتی۔ وقت نے تو گزرنا ہی ہے، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح رات بیت جاتی اور وہ بے خوابی کی وجہ سے نیم پاگل دکھائی دیتا۔ صبح ہوتے ہی اس کی ماں یا بہن کمرے میں داخل ہوتی تو اس کی سوجی آنکھیں اور بکھرے بال دیکھ کر استفسار کرتی، کیا آج بھی نہیں سویا؟ تو وہ نفی میں سر ہلا دیتا۔ ماں اور بہن اسے کوستی اور ملامت کرتی کہ تجھے منع کیا کرتے تھے، نہ کر اتنا ظلم، نہ کر، لیکن تجھ پر ہماری کسی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ آج تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ ایسا ہر روز ہوتا۔ ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ یہ اس آدمی کا واقعہ ہے جس نے اپنی عورت پر ظلم کی انتہا کر دی اور اپنا گھر برباد کر لیا۔ نذیرہ ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو ماں باپ کو شادی کی فکر لگی۔ انہوں نے اپنے قریب کے رشتہ دار سے شادی کی حامی بھر لی اور اس طرح گھر والوں کی رضامندی سے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں باپ، بھائی بہنوں کی محبتوں کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جا بسی۔ اس کا خاوند اکبر، جو کہ 5 بہنوں سے بڑا تھا، وہ صرف نام سے بڑا تھا۔ ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے بڑا بد دماغ اور خود سر تھا۔ نذیرہ اکبر کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آئی تو اس نے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا۔ اچھی تربیت کی وجہ سے نندوں کو بھی بہنوں جیسا مقام دیا۔ اپنے خاوند اکبر کا بھی خوب خیال کیا کرتی۔ اکبر کے لیے کھانا بنانا، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنا، الغرض ہر طرح کا وہ کام جس سے اس کا خاوند خوش ہو کیا کرتی تھی۔ لیکن اکبر کسی طرح خوش نہ ہوتا۔ پکے ہوئے کھانے میں سے کیڑے نکالتا، سالن کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتا اور کہتا، تیری ماں نے تجھے پکانا نہیں سکھایا۔ کپڑے استری کر کے دیتی تو اس پر بھی ناراض ہوتا کہ کسی کام کے کپڑے استری نہیں کیے۔ زور زور سے بولنا شروع کر دیتا۔ نذیرہ بیچاری خاموش رہتی، سہم اور دہک کر دیوار سے لگ جاتی۔ اس کا دل مارے خوف کے دھڑکنے لگتا۔ اس نے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کسی کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں اکبر کا یہی وتیرہ تھا کہ بات بات پر نذیرہ کو ٹوکتا۔ اس کے گھر والے بھی اسے سمجھاتے، وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ نذیرہ ہر روز پہلے سے بہتر کام کرتی، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈ کر اس کی بے عزتی کرتا۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی پر زبان نہ کھولتی، کیونکہ اسے یہ سبق دیا گیا تھا کہ ایک چپ تو 100 سکھ۔ وہ چپ تو تھی لیکن سکھ کسی صورت میں نہیں تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اکبر باہر سے آیا اور نذیرہ کو آواز دی۔ وہ کسی کام میں مصروف تھی، کچھ بیمار بھی تھی، اس کی آواز سن نہ پائی۔ بس تھوڑی دیر میں ہی اکبر نے تو جیسے سارا گھر سر پر اٹھا لیا، زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ نذیرہ باگی ہوئی آئی تو کہنے لگا کہ کدھر مر گئی تھی۔ غصے سے آگے بڑھا اور زناٹے دار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ بیچاری اپنا گال سہلاتی ہوئی ایک طرف ہو گئی۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہی، وقت گزرتا رہا۔ نذیرہ اکبر کی مار سہتی رہی، ماں باپ کی گالیاں سنتی رہی جو اس کی گندی زبان سے ہر وقت نکلتی رہتی تھیں۔ اسی دوران وہ 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ بچیاں اب بڑی ہو گئی تھیں، ایک 7 سال کی اور دوسری 9 سال کی۔ اب تو وہ بھی ڈری سہمی رہنے لگی تھیں۔ بظاہر وہ اپنی بچیوں کو تو کچھ نہ کہتا، لیکن اپنی بیوی کو ہر وقت ڈانٹتا اور اب تو مارنے بھی لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے بچیاں خوف زدہ ہو جاتی۔ آخر ایسا کب تک چلتا؟ نذیرہ اس زندگی سے اکتا چکی تھی۔ اب اس کی قوت برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو بے حد خوفناک تھا، گھر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ، اس عذاب کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ۔
اندھے انتقام کا فیصلہ۔ جی ہاں، اس نے اپنی دونوں بچیاں ساتھ لیں اور خاموشی سے اس گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ بچیوں کے ہمراہ انجانے سفر پر نکلی، ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پر اس کے گھر والے اور خاوند ڈھونڈ نہ سکیں۔ وہاں رہنا شروع کر دیا اور اڑوس پڑوس میں بتایا کہ میرا کوئی عزیز نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک آدمی سے شادی کر لی جو اس علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ اس نے نذیرہ کی بیٹیوں کے رشتے بھی کروا دیے۔ بیٹیوں کو رخصت کروانے کے بعد نذیرہ بیمار رہنے لگی، اور پھر اس نے موت سے ایک دن پہلے اس نے اپنے ماں باپ اور سسرال والوں کا پتہ اپنے نئے خاوند کو بتا دیا کہ جب میں مر جاؤں تو انہیں اطلاع کر دینا۔ اس کے مرنے کی اطلاع اس کی وصیت کے مطابق اس کے گھر والوں کو دی گئی۔ ادھر اکبر کے گھر والے اس کے جانے سے بے حد پریشان تھے۔ ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ اب اکبر کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سب لوگ اسی کو برا بلا کہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نیم پاگل ہو گیا تھا اور ماں باپ اس کا نیا گھر بھی نہ بسا سکے۔ ایسا بد دماغ بد مزاج کو کوئی اپنی بیٹی بلا کیسے دیتا؟ بیوی تو کھوئی تھی، بیٹیوں کو بھی کھو بیٹھا۔ اب بیٹیوں کو پتہ چلا بھی تو وہ کسی صورت اکبر کو اپنا باپ ماننے پر تیار نہیں۔ انہیں اپنی ماں کا تکلیف دہ گزرا وقت یاد آ جاتا اور وہ باپ سے نفرت کرنے لگتی۔ یہ ہوا کرتا ہے ایسے بد دماغ اور بیویوں پر تشدد کرنے والوں کا انجام کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہے، پہیوں میں توازن نہ رہے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد اور آہنگی نہ ہو تو زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرتے ہیں اور باز نہ آنے کا نام نہیں لیتے تو ایسی مظلوم عورتیں خاوند سے علیحدگی کا حق رکھتی ہیں، چاہے خلا کی صورت میں دیا گیا ہے، لیکن مشرقی عورت اپنے اوپر ظلم جبر تو برداشت کر سکتی ہے، عدالت کا رخ نہیں کرتی۔ یا تو خودکشی کر کے موت کا ارتکاب کر لیتی ہے یا اسی طرح اذیتیں سہتی سہتی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے، یا پھر نذیرہ کی طرح اندھا انتقام لینے پر اتر آتی ہے۔ ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنا آپ برباد کر لیتی ہے۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی پسند نہیں یا وہ اس سے علیحدگی چاہتا ہے تو اسے احسن طریقے سے چھوڑ دے اور طلاق دے دے، لیکن اللہ معاف کرے، بعض مرد تو طلاق کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور طلاق دینے کی صورت میں انہیں حق مہر بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی بنا پر وہ اس کمزور جان پر ظلم و جبر کرتے رہتے ہیں لیکن طلاق نہیں دیتے، لٹکائے رکھتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ اللہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں عورتوں پر زیادتی نہ ہونے پائے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اللہ کی کلمہ یعنی نکاح کے ذریعے تم نے ان کی عزت کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے، تمہارا بھی حق ان عورتوں کے ذمہ ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اگر زندگی کے یہ چند روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری میں بسر کیے اور نیک عمل کیے تو نعمتوں والی جنت مقدر بن جائے گی، اور اگر نافرمانیاں اور سرکشی کرتے رہے تو جہنم، وہ جہنم جس کو حاویہ کا نام دیا گیا ہے، ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔